اب پہلی حدیث ہے جسے امام بخاری نے، امام مسلم نے، اور میں نے تلاش کیا تو تقریباً 70 مقامات پر یہ حدیث مجھے لکھی ہوئی نظر آئی. تقریباً سارے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، جو کہ متواتر حدیث ہے، یعنی انتہائی مضبوط حدیث ہے. ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب، امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. قال، کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس کی اس نے نیت کی اس کے لیے وہی ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی وہ دنیا کو پالے گا. او امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس سے نکاح کر لے گا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی شے کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کرتا ہے. متفق علیہ. محدثین کے امام، امام المحدثین حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری، امام بخاری آپ نے نام سنا ہے، آپ کا نام ہے محمد بن اسماعیل. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل. امام بخاری امام المحدثین ہیں، ان کا نام بھی محمد ہے، ہمارے پیارے نبی کے نام پر ہے، محمد بن اسماعیل. اور دوسرے امام المحدثین امام مسلم جنہیں کہا جاتا ہے، ابو الحسین مسلم بن حجاج، ان کا نام مسلم ہی ہے. امام مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم سے. اب یہ حدیث پاک جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اے عمل کرنے والوں، اپنی نیتوں کو درست کرو. اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اگرچہ عمل صحیح ہو بھی جاتے ہیں نیت کے بغیر، لیکن اس کا ثواب نہیں ملتا جب تک نیت نہ ہو. یہ حدیث حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک محدث سے آپ فرماتے ہیں کہ میں کتاب لکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ جو بھی کتاب لکھے تو اس حدیث کو ضرور لکھے ابتدا میں. کیوں؟ تاکہ اس کی نیت درست ہو جائے کہ کتاب کیوں لکھ رہا ہے. اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا. تقریباً محدثین نے اس کو کتابوں کے ابتدا میں ذکر کیا تاکہ وہ فرماتے ہیں ہم کتاب لکھ رہے ہیں، ہماری نیت بھی درست ہو جائے اور جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ بھی اپنی نیت کو درست کر لے. تو میں نے بھی اسی لیے اس حدیث کو چنا ہے کہ ہم جو اس محفل میں آ رہے ہیں ہماری نیت درست ہو جائے کہ آج پہلا دن ہے اور بڑی معتبر حدیث ہے یہ. تو نیت اگر درست نہیں ہے، دیکھیں میں نے کسی کو دعوت دی اور آپ اس لیے آئے ہیں کہ امام صاحب نے دعوت دی ہے، نہیں گئے تو امام صاحب پوچھ لیں گے یا امام صاحب کے سامنے شرمندگی ہوگی، تو پھر یہ نیت درست نہیں ہے. اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں گے، علم حاصل کریں گے، تو بڑی اعلیٰ نیت ہے. اللہ آپ کو وہ ساری فضیلت عطا فرمائے گا جو طلب علم والوں کو عطا فرماتا ہے، جو حدیث سیکھنے والوں کو عطا فرماتا ہے. تو نیت پہلی چیز ہے. اور پھر اگر نیت اچھی ہوتی ہے اور کمال درجے کی ہوتی ہے تو پھر
انسان طلب علم میں آنے میں جو رکاوٹیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا، چونکہ آپ کی نیت بڑی اعلیٰ ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے آ رہے ہیں، سرکار کے فرامین سننے کے لیے آ رہے ہیں، اب ذرا سا سر میں درد ہوا، تھوڑی سی مصروفیت ہوئی تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے نہیں، میں نے جو نیت کی ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے، وہ بڑی افضل ہے، میں نے اس نیت پر عمل کرنا ہے اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ نیت اچھی اور مضبوط ہوتی ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے، اور اگر نیت میں ڈگمگ ہو، نیتیں کمزور ہوں، ارادے کمزور ہوں، کیونکہ نیت کا لغوی مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو ارادے اور قصد اگر کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر عمل میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں انسان کے آنے کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہماری نیت یہی ہے تو یقین کریں آپ ایک بہت بڑے ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اگرچہ ابھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نیتیں اچھی ہوئیں اور ہم اس محفل میں شریک ہوئے۔ جب ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، آخرت کا مرحلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہم پر انعام فرمائے گا تو ہم پھر کہیں گے کہ کاش یہ 12 دن کی نہیں 12 سال کی نشستیں ہوتی، جیسے اللہ کریم نے اور اس کے حبیب نے وعدے فرمائے۔ اب امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انسان عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ نیت مل جاتی ہے تو اس کی 3 حالتیں بنتی ہیں عمل کرنے والوں کی۔ فرمایا اَيَفْعَلَ ذَلِكَ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمل کرتا ہے، میں نے عمل نہیں کیا تو جہنم میں جلوں گا۔ فرمایا هَذِهِ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ وَالثَّانِي أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ لِطَلَبِ الْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ، یا تو اس لیے عمل کرتا ہے کہ جنت مل جائے گی، ثواب مل جائے گا، نماز پڑھ لوں گا، روزے رکھ لوں گا، جنت کا حصول ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں هَذِهِ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ تاجروں کی عبادت ہے، کہ یہ تاجر کرتے ہیں کہ یہ دوں گا یہ ملے گا، اور غلام یہ کرتے ہیں کہ انہیں آقا کا خوف ہوتا ہے، نوکروں کو، کام کرنے والوں کو خوف ہوتا ہے اگر میں نے نہ کیا تو سیٹھ میرے ساتھ یہ کر دے گا، یوں ہو جائے گا، تو وہ خوف سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ ثالث کہتے ہیں تیسرے لوگ وہ ہیں ان يفعل ذلك حیاء من اللہ تعالی، جو عبادتیں بھی کرتے ہیں اللہ سے حیا کرتے ہوئے، اللہ کریم ہمارا رب ہے، اس نے اتنے انعام کیے اور ہم اس کی فرما برداری نہ کریں، ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، حیا کرتے ہوئے وَتَأْدِيَةً لِحَقِّ الْعَبُودِيَّةِ، اور وہ حق کے عبودیت بندگی کے حق کو ادا کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، وَتَأْدِيَةً لِلشُّكْرِ، اور شکر کو ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، وَيَرَى نَفْسَهُ مَعَ ذَلِكَ مُقَصِّرًا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کوتاہیوں میں مبتلا دیکھتے ہیں، سب کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکے، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم کیا عبادت کرتے ہیں۔ وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ قَلْبُهُ خَائِفًا، اور ان کا دل خوف زدہ ہوتا ہے، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ قَبِلَ عَمَلَهُ مَعَ ذَلِكَ أَمْ لَا، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کا عمل قبول بھی ہوا یا رد کر دیا گیا۔ انسان کے پاس کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا، امید ہے کہ جس نے توفیق دی ہے وہ قبول کر لے گا، لیکن اتنی عبادتوں کے باوجود، عبادت کے بعد بھی وہ توبہ کرتے ہیں، خائف رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے کہ میں نے یہ کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں هذه عبادت الاحرار، یہ اللہ کے آزاد بندوں کی عبادت ہے، جو خوف سے بھی آزاد ہیں اور جو طمع اور لالچ سے بھی آزاد ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے آزاد بندوں کی عبادت ہے۔
وَإِلَيْهَا أَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اسی عبادت کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے۔ پھر ایک حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ سے کہا، کس ٹائم؟ حین قام من اللیل حتی تورمت قدماہ، جب حضور رات میں پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے یہ، اور پھر قیام کر کے امت کے لیے دعا مانگے، تو بتائیے کہ رسول ہم سے جتنی محبتیں کرتے ہیں، ہماری ان سے کوئی محبت ہے؟ کوئی تقابل ہے ہماری محبتوں کا؟ ہم تو دعووں کی حد تک محدود ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ اس کی روایت کر رہی ہیں، قدم مبارک سوج جاتے قیام کر کے، اور ہم عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اتتکلف ھذا، حضور ایسی تکلف فرمائیں، آپ ایسا تکلف اٹھائیں آپ کے پیروں پر ورم آ جائے کھڑے ہو کر، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حضور آپ تو بخشے ہوئے ہیں مگر آپ کے صدقے اللہ نے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے، پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے، پھر اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ امام نووی کہتے ہیں حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبدا شکورا، عبد کہتے ہیں بندے کو، تو یہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو حضور کے اس عمل کے تحت آتے ہیں، اس حدیث کے تحت آتے ہیں کہ وہ حق کے عبودیت کو ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ بندگی کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہیں، دکھاتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اس لیے عبادت کر رہے ہیں، اور ہم شکر کو ادا کر رہے ہیں کہ تو نے ہمارے اوپر اتنے انعامات کیے، یا اللہ تو نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ تو حق کی عبودیت کو ادا کرنے کے لیے حضرت مولا کائنات آپ فرماتے ہیں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جیسا مجھے رب چاہیے تھا ویسا تو ہے۔ کون؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب العلم، جنہیں حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی جانتے ہیں کہ حق عبدیت کیا ہے، وہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جیسا مجھے رب چاہیے تھا ویسا تو ہے، جیسا تجھے بندہ پسند ہے ویسا مجھے بنا دے، مجھے ویسا بنا دے، عبدن شکورا بنا دے۔ لیکن ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ ہے جو عبادت بھی کرے حق عبدیت کے لیے اور شکر کو ادا کرنے کے لیے، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اللہ والوں کی عبادت ہے یہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم عمل کریں اور اس میں ریا شامل ہو جائے تو بہت سارے احادیث اور اقوال بزرگوں کے یہاں پر میرے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے اس لیے کہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ رد، اس کا عمل رد کر دیا جاتا ہے، اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ کیوں عمل کر رہا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب فلاں خوش ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، اس کو یہ خوش کرنے کے لیے، تو لوگ آپ کو کیا دے دیں گے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اعلیٰ کا نام لیتا ہے ادنا کے لیے، اعلیٰ کا ذکر اعلیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اب اعلیٰ کا نام لے اور ادنا کے لیے، تو انسان کی مت ماری گئی ہے، نہ اسے دنیا میں کچھ حاصل ہوتا ہے لوگ دے سکتے ہیں، اور نہ آخرت میں کچھ حاصل ہوتا ہے، اپنا عمل خراب کر دیتا ہے۔ تو جس طرح عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ریاکاری ہے، ویسے ہی لوگوں کو سنانا بھی ریاکاری ہے، کہ وہ عبادتیں کرے چھپ چھپ کے، لیکن پھر لوگوں کو سنائے آ کے کہ میں تو
رات کو اٹھا اور تہجد پڑھتا ہوں، میں تو تلاوت اتنی کرتا ہوں، میرے ذکر کا تو یہ عالم ہے، میرے مشاہدے تو یہ ہیں، میں جب بیٹھتا ہوں مراقبے میں تو فلاں بزرگ کو دیکھ لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں، لوگوں کو سنانے کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعی مطلب اس کے ساتھ اس کے عمل میں موجود ہیں، لیکن دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس پہ تو بات ہی نہیں ہے کہ اسے کچھ نظر نہ آتا ہو، کچھ نہ کرتا ہو، پھر جھوٹ بولے لوگوں کے سامنے۔ جو عمل کرتا ہے اور پھر سنائے، اس لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں میں میری عزت بڑھے۔ اب دیکھیں نیت کی بات آ گئی، اس میں بھی سنا کیوں رہا ہے؟ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام نووی حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن رعا رعا اللہ بہ، جس نے اپنے عمل کو سنایا اللہ قیامت کے دن اسے سنانے کی بھی سزا دے گا، جس نے دکھایا اللہ اسے دکھانے کی سزا دے گا۔ تو پھر امام نووی سے پوچھا گیا کہ بھائی کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم کسی کو بتا سکیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، علماء فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ عَالِمًا يُقْتَدَى بِهِ، ایسا عالم ہے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، استاد ہے، شاگرد استاد کی پیروی کرتے ہیں، ماں باپ ہیں اور ماں باپ کی اولاد پیروی کرتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا عالم ہے جس کو ہزاروں جس کے فالوور ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کے طریقے کو اپناتے ہیں، پھر اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ کہ میں ان کو بتاؤں کہ دیکھو میں تم مجھے فالو کرتے ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں تہجد ادا کرتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں یوں مطالعہ کرتا ہوں، میری محنتیں اس طرح ہیں، میرے مجاہدات اس طرح ہیں، اور وہ ان کو بتاتا ہے، تو پھر تاکہ سننے والوں کا جذبہ بڑھے، تاکہ سننے والوں میں نشاط پیدا ہو، تو فرمایا کہ اس کے لیے اجازت ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس وعید میں شامل نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ لوگوں کو سنائے اچھی نیت کے ساتھ تاکہ ان میں نشاط پیدا ہو، لیکن اس میں بھی اگر اس کی نیت یہی ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں تو پھر وہ بھی اسی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے نیتوں کو درست فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو اچھا کر دے۔ ایک نیت ہی ہے جو عبادت اور عادت میں فرق کرتی ہے۔ مثلا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الجلوس فی المسجد، کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، سکون مل رہا ہے، ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے یا سولر لگا ہوا ہے، گھر جاؤں گا تو کیا ہے گرمی ہو رہی ہوگی، مسجد میں بیٹھا ہوں سکون مل رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے بیٹھنے کا؟ سکون مل رہا ہے۔ تو فرمایا تو انسانوں کو عمل کی عادت بھی لگ جاتی ہے، عمل کی عادت بھی لگ جاتی ہے۔ ایک نیت ہے جو عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے، کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف کی نیت کر لی کہ میں جب تک بیٹھا رہوں گا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں، اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ رہا ہوں یا اللہ کے رحمت کی جگہ میں بیٹھ رہا ہوں، تو آپ کو بیٹھنے کا بھی، سانس لینے کا بھی ثواب اللہ عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی اولاد کی پرورش کر ہی رہے ہیں، اگر اس نیت سے کریں، نیت بدل گئی، ارادہ بدل کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ کے حکم کی بجا آوری پر جو لقمہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرما۔ نیت جو ہے بیسک ہے، ہر چیز میں اس کا عمل دخل ہے۔ دیکھیں ظہر کی 4 ہی سنتیں ہیں، 4 ہی فرض ہیں، عشاء کی 4 ہی سنتیں ہیں قبلیہ اور 4 ہی فرض ہیں، ترتیب بھی وہی ادا کرنے کی، لیکن فرق کس سے ہوتا ہے؟ نیت سے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ 4 رکعت سنت ہے تو سنت ہو جاتی ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں فرض ہے تو فرض ہو جاتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، کسی سے بھی بھلائی کریں اللہ اس کے رسول کے لیے کریں، ریاکاری کے لیے نہ کریں، یا علم دین کی مجلس ہے علم سیکھنے کے لیے اسی نیت سے یہاں پر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔